میرا نام ہے جی ڈاکٹر امیر حمزہ، میرے ساتھ ڈاکٹر حامد جبار ہے اور ہم راولپنڈی بیس اسٹارٹ اپ ہے ہمارا روبو میک پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ کمرشل فرنٹ ہے ہمارا نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن 2018 میں اسٹارٹ ہوا تھا. اس کی ایک لیب تھی روبوٹ میکر لیب، تو میں اس کا پی آئی ہوں بیسیکلی. سو وی کمرشلائز دیٹ اور اب ہم انڈسٹری کو، اسٹارٹ اپس کو، ریسرچرز کو ہم مینوفیکچرنگ، ڈیزائننگ اور پروٹوٹائپنگ سروسز دیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سسٹینیبل بنانا ہے اور خالی یہ جو مینوفیکچرنگ سروسز ہیں اس سے اپنے آپ کو سسٹینیبل بنانا ایک چیلنج ہے. سو واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم اپنی ایک بیک بون پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں وچ از ہم نے پچھلے 2-3 سال میں جو کام کیا ہے اس کی بیس پہ ہم جو پروپوز کر رہے ہیں پروڈکٹ، دیٹ از اے ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن. یہ چھوٹے گھروں کو اور چھوٹے سیٹ اپس کو پاور پرووائڈ کرنے کے لیے ایک گھر کے اوپر چھوٹے ایریے کے اندر ایک ونڈ ٹربائن لگے گی اور یہ تھوڑی ونڈ سپیڈ کے اوپر آپریٹ کر سکتی ہے. جنرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹربائنس جن کے بلیڈز ہیں پنکھے کی طرح موو کرتی ہیں، پاکستان میں کئی جگہوں پہ لگی ہیں، لیکن وہ ونڈ ٹربائنس جو سی ہیں ان کو ہوا کی ایک زیادہ رفتار چاہیے جس پہ وہ آپریٹ کر سکے اور ہم کلو واٹ یا میگا واٹ پہ انرجی ان سے حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ان 78% علاقوں کے اندر استعمال کی جا سکتی ہیں جہاں پہ ونڈ سپیڈ بہت سلو ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ میجورٹی پاکستان کے سٹیز اور دیہات شامل ہیں. تو یہ جو ورٹیکل ونڈ ٹربائنس ہیں یہ 2 میٹر پر سیکنڈ سے لے کے 7 میٹر پر سیکنڈ یعنی اگر 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کو کنورٹ کر سکتی ہے بجلی میں. تو ہم بات کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی پروٹوٹائپس اوور دا لاسٹ 3 ایئرس میچور کیے ہیں، ان کے اندر ہم 600 واٹ کی انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ ایک بندہ اپنی بیٹری کو چارج کرے گا اس سے وہ گھر کی اپلائنسز چلا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سولر پہ ہے تو یہ اس کو کمپلیمنٹ کر کے ایڈیشنلی بھی اپنے ہاں استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ روڈ کے انفراسٹرکچرس ہیں، سیکورٹی سسٹمز ہیں، تو روڈ کے ساتھ ساتھ بھی یہ ونڈ ٹربائنس لگائی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک کم سپیس لیتی ہیں. آپ کی کاسٹ کیا ہے اس کی؟ جو 600 واٹ کا ہمارا پروڈکٹ ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو 280,000 کے اراؤنڈ ہم اس کو مارکیٹ کریں گے. اور جی اگر آپ ابھی کرنٹلی بات کریں تو جو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، امپورٹ کر کے ایسا سسٹم لگا سکتے ہیں فار اباؤٹ 500 واٹ، وہ ہمیں 350,000 کے اراؤنڈ پڑتا ہے اگر ہم چائنیز یا اس کے ایکویولنٹ کوئی بھی پروڈکٹ امپورٹ کر کے. 2.4 کلو واٹ آپ جنریٹ کریں اینڈ وڈ دیٹ بی 24/7؟ یس، یہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے سولر کے مقابلے میں کہ آپ کے پاس ونڈ کا پوٹینشیل جو ہے یہ پورا دن، انفیکٹ رات کو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میجورٹی سٹیز میں سمر میں ونڈ کی سپیڈ زیادہ ہے اور ونٹر میں کم ہے، اور سمر میں آپ کو انرجی کی بھی زیادہ ضرورت ہے. سو یہ اس کو بھی اس ریکوائرمنٹ کو بھی کیٹر فار کرتا ہے. اچھا، لیکن کتنے یونٹ منتھ میں جو ہے نا وہ آپ جنریٹ کریں گے؟ بجلی کا بل کتنا کم ہوگا؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا نا بجلی کے بل کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، تبھی آپ اس کو کمرشلائز کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے. ڈائریکٹلی ہم اسے نیٹ میٹرنگ کی طرح سے سسٹم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں انرجی لیول ذرا لو ہے، تو ہم اس کو انورٹر کے تھرو کنورٹ کر کے اے سی میں کنورٹ نہیں کریں گے. تو جنرلی یہ 600 واٹ یا 1000 واٹ کے لیول کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے بیٹری چارج کر کے پھر باقی سسٹم کو، جیسے نارمل گھر میں اگر ہم یو پی ایس بیس سسٹم یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ زیادہ فیزیبل ہوگا. ہاں، اگر ہم اس میں ہائر لیول پہ جاتے ہیں بعد میں یعنی ابو 1000 واٹ یعنی 1 کلو واٹ سے اوپر، اس میں اتنی انرجی جنریٹ ہوتی ہے موسٹ آف دا ڈے، لائک ہم 40-50% آف دا ڈے کو شاید یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو اس کے تھرو ہم پھر بجلی کا شاید زیادہ بل بچا سکتے ہیں. یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کچھ کیس سٹڈیز آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کہاں یوز ہو رہی ہے کمپیریبل ملکوں میں؟ میرے نالج میں دس از دا فرسٹ ونڈ ٹربائن بیسڈ بزنس جو کہ پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی اگر پاکستان میں لمیٹڈ نمبرز آف بزنسز اس طرح کے ہیں بھی تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ کر رہے ہیں پورا سسٹم اور صرف انسٹالیشن کر رہے ہیں. جب یہ اسی طریقے سے جب یہ پاپولرائز ہوگا تو اس کی کاسٹ بھی جس طرح سولر کی کم ہوئی ہے اسی طرح کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ لوگ جو مینوفیکچرنگ یہاں پہ خود کریں گے، 2 things that are very very important with wind turbines is number 1 noise,
right? How are you going to cater to that? And secondly, in terms of surface area, Pakistan mein, especially in urban settings and stuff, ठीक है, people are living on top of each other, Yes. right? तो unit आपका कितना बड़ा होगा और you know, सो इसके अंदर मेन एडवांटेज, अगर मैं पहले स्पेस का आपका आंसर करूं, तो मेन एडवांटेज ओवर सोलर है ही ये कि स्पेस बहुत कम लेती है सोलर के मुकाबले में. सो एक अच्छा सोलर सेटअप लगाने के लिए आपको 8-10 मरले का घर एटलीस्ट चाहिए जिसकी छत के ऊपर आप वो लगा सकें. जबकि इसका ये 600 वाट या 1 किलो वाट की जो टरबाइन है, इसका टोटल हाइट जो है दैट इज़ अराउंड 2 मीटर्स एंड इसका जो डायमीटर है दैट इज़ अराउंड 1.6-1.7 मीटर्स. सो इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू सोलर. तो ये छोटे घरों में, इवन विलेजेस के अंदर लगाई जा सकती है. जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी स्टारवेशन है वहाँ पे उसको लगाया जा सकता है. नॉइज, दिस इज वेरी क्वाइट सिस्टम, इसकी कोई नॉइज नहीं है एज सच. आप लोग जो हमारा ठीक जी है. जी. लेकिन इसकी आप लोगों ने कोई टेस्ट मार्केटिंग, कोई मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च किया है कि क्या आप समझते हैं कि पोटेंशियल हो सकता सर है? इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो सिंध का, स्पेशली जो सिंध का अर्बन एरिया, उसके अंदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है. 10-12% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की उधर रहती है. अगर आप विंड की जो है देखें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पाकिस्तान में, तो वो एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर इसकी बहुत अच्छी मार्केट बन सकती है क्योंकि वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी. इसके अलावा फ्यूचर में जो पाकिस्तान के पॉपुलेशन सेंटर्स बनेंगे प्रॉब्ली, वो अलॉन्ग दी गवादर कोस्ट लाइन और ये वाला एरिया बनेगा, वहाँ पे भी इसकी बहुत अच्छी फ्यूचर मार्केट मैं बनेगी. फिर आपसे ये कहूँगा कि ये आपकी बिल्कुल बड़ा अच्छा आइडिया है, उसमें कोई शुबा नहीं. लेकिन हम जब एजम्पशंस के ऊपर किसी भी प्रपोजल को लेते हैं ना, और जब उससे टेस्ट करते हैं तो आप हैरान होते हैं कई दफ़ा कितनी आपकी बेसिक कॉमन सेंस की एजम्पशंस भी गलत साबित हो जाती हैं. तो अनलेस यू हैव टेस्ट मार्केट किया हो, मार्केट सर्वे किया हो, पब्लिक ओपिनियन को साइंटिफिकली उनसे फीडबैक लिया हो, तो बहुत सारी एजम्पशंस को हम ट्रू नहीं होल्ड कर सकते. प्रोटोटाइप बनाई जी है? जी, प्रोटोटाइप्स हमने 2-3 टाइप्स की बनाई हुई हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो उस प्रोटोटाइप के साथ आप कुछ मार्केट में जाके टेस्ट करें, कुछ एक सर्वे करें लोगों से कि ये चीज़ अगर हम आपको ऑफर करें तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे 2,80,000 में जी. इतनी पावर लेने के लिए टरबाइन से. तो वो एक थोड़ा सा साइंटिफिक आपके पास बेसिस होगा टू वैल्यूएट. 280,000 में obviously 2 किलोवाट का सोलर आता है, right? So that doesn't make sense for me. Yeah, but that actually works for maybe 5 hours a day or 6 hours at good efficiency. लेकिन वो आप भी तो यूपीएस को ही चार्ज करो ना, बैटरी को, तो वो भी यूपीएस को चार्ज होता है और उसकी जो आउटपुट है, ठीक है, दैट इज सिमिलर, क्योंकि वो डे टाइम की आउटपुट को आप हमेशा जज करते हो. जी, ठीक है, जी. तो आउटपुट इज रियली गुड. मतलब मैं आई डोंट थिंक 600 watts 280,000 rupees में वाइबल है फॉर अ इकोनॉमी लाइक अस. सेकेंडली, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. Brushless DC motor is not being manufactured in Pakistan. Yes. It is an imported product. Yes. और आपने इम्पोर्ट ही करना है, राइट? सो हमारे जो सिचुएशन वाला, यू नो, बीइंग अ बिजनेसमैन, मतलब कमर्शियली आयरन बिजनेसेस, नो, कोई सीन नहीं है. We are always dependent I on think- something to import. No. I think in any case we should be investing in renewable energy options just to try them out. ठीक है, the government also has to step up. I think if this solution has to be introduced to the public, the government will have to introduce some sort of subsidies around it. ठीक है, for this to work, right? So as far as that is there, I'm up for it. पहले आप इनको पैसे दें, फिर हमें सस्ता भी हाँ. दोनों तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर. नहीं, I'll stick with yes. I think Yeah. it's a yes for me as well. आई थिंक यू नो ऑब्वियसली एक अभी है ये बड़ा केस ऐसा है कि जिसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि रिन्यूएबल है और एक नई फील्ड है जो विंड एनर्जी को पॉपुलराइज कराने की तरफ कदम है, तो मे बी इट्स अ गैम्बल बट आई थिंक वर्थ टेकिंग. सो लेट्स टेक चांस. थैंक यू सर. और एक और कंटेस्टेंट बाहर जी, इनसे जानते हैं कि कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस और जजेस को कैसा लगा आपका प्रोडक्ट. इट वाज अ क्लिफ हैंगर. जजेस की ओपिनियन पहले डिवाइडेड थी एंड देन वी मैनेज्ड टू कन्विंस देम. अगले कंटेस्टेंट को